کیونکہ یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں مال و دولت کی تمنا نہیں ہوتی، یہ مال و دولت کی طرف نہیں بھاگتے۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا یہاں جو رواج چلتے ہیں، جو رسومات ہیں، وہ یہ ہے کہ آج کا جو انسان ہے وہ مال و دولت کی طرف بھاگتا ہے، کہ اگر کوئی مالدار شخص ہے اور اچھا خاصا کماتا ہے، بینک بیلنس اچھا ہے، گاڑی ساڑی ہے ان کے پاس، تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے نزدیک کون سے لوگ سعید بن مسیب کا حضرت ابو دعا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں نا، انہیں وہ لوگ پسند ہوتے ہیں جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کو وہی پسند ہوتے ہیں، اور وہ اپنے گھروں کے رشتے بھی انہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسے ہی میری نظر سے ایک واقعہ گزرا حضرت سعید بن مسیب کا، کہ حضرت ابو دعا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن مسیب کے پاس بیٹھتا تھا، ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، وہ سمجھاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، درس دیا کرتے تھے، لوگوں کو اچھائی کا پیغام دیا کرتے تھے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، تو لوگ ان کے پاس آتے تھے، قطار در قطار ان کے پاس آتے تھے، ان کی باتوں کو سمجھا کرتے تھے۔ میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھتا تو ایک دن ان کی مجلس میں 3-4 دن میرا گیپ ہو گیا، میں ان کی مجلس میں 3-4 دن نہیں حاضر ہوا۔ جب 3-4 دن حاضر نہیں ہوا، اس کے بعد جب گیا تو حضرت سعید بن مسیب فرمانے لگے کہ تو 3-4 دن سے کیوں نہیں آیا، 3-4 دن سے کہاں گیا ہوا تھا؟ تو ابو دعا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا اور میں تھوڑا گھر پہ تھا، اسی میں لگا ہوا تھا، اور اس کا کفن دفن کا انتظام کیا، اب فراغت حاصل کر کے میں آیا ہوں۔ تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، تو نے مجھے نہیں بتایا، میں بھی آ جاتا اور اس کے جنازے میں شریک ہو جاتا۔ کہتے ہیں حضور یہ غلطی ہوئی مجھ سے، مجھے معاف کریں، میں اب آپ کی مجلس میں آ گیا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ مجھے یہ بتا ابو دعا، کیا تو دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو ابو دعا کہتے ہیں حضرت میں ٹھہرا غریب انسان، میں ٹھہرا غریب آدمی، میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو کوئی ایسا مالی اعتبار سے میں صحیح بھی نہیں ہوں، اور مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ اور ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کی بیٹی ایک اچھی جگہ جائے، اس کا خیال رکھا جائے، میں حضرت اتنا غریب ہوں کہ میں کیسے خیال رکھ سکتا ہوں؟ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ابو دعا اس چیز میں تو یہ زیادہ مت سوچ کہ تیرے پاس مال و دولت نہیں ہے، تجھے اپنی بیٹی کون دے گا، بس یہ ہے کہ تو بیٹی کو، جس کی بھی بیٹی تیرے نکاح میں آئے، بس اسے 2 ٹائم کھانا دے دے، یہی ہوتا ہے۔ اب یہ تھوڑی نہ کہ اس کے لیے تجھے مالدار ہونا ہوگا۔ کہا حضرت مجھے اپنی بیٹی پھر کون دے گا ایسے؟ کیونکہ آج لوگوں کا حال بتا رہے ہیں نا، کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ اچھا خاصا ہونا چاہیے، مالدار ہونا چاہیے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اتنا مت سوچ، مجھے یہ بتا کیا تو میری بیٹی سے شادی کرے گا، میری بیٹی سے نکاح کرے گا؟ حضرت ابو دعا کہتے ہیں حضرت یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک فرما رہا ہوں، کیا تو میری بیٹی سے نکاح کرے گا؟ کہتے ہیں حضرت پھر یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسی شخصیت اور اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کریں گے، کیونکہ یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں مال و دولت کی تمنا نہیں ہوتی، یہ مال و دولت کی طرف نہیں بھاگتے۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا یہاں جو رواج چلتے ہیں، جو رسومات ہیں، وہ یہ ہے کہ آج کا جو انسان ہے وہ مال و دولت کی طرف بھاگتا ہے، کہ اگر کوئی مالدار شخص ہے اور اچھا خاصا کماتا ہے، بینک بیلنس اچھا ہے، گاڑی ساڑی ہے ان کے پاس، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح وہاں کریں گے، اپنی بیٹی کی شادی وہاں کریں گے تو وہ خوش رہے گی۔ لیکن اللہ والے ایسا نہیں سوچتے، اللہ والے یہ دیکھتے ہیں
کہ لڑکا نیک ہے یا نہیں, لڑکا میری بیٹی کو خوش رکھ پائے گا یا نہیں. صرف مال و دولت کی وجہ سے لڑکی خوش نہیں رہ سکتی, پیار محبت بھی ہونا چاہیے. پتا چلا مال و دولت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ بینک بیلنس ہے, لڑکا ہی صحیح نہیں ہے, لڑکا ہی غلط ہے, غلط فعلوں میں پڑا ہوا ہے, غلط کام کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے جو غلط افعال میں پڑا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے ساتھ جو شادی ہوگی تو وہ ضرور پریشان کرے گا. تو آپ رشتہ جب ڈھونڈیں تو نیک لڑکا دیکھیں, نمازی دیکھیں, مزدوری کر کے بھی اگر وہ کما کے کھاتا ہو تو وہ لڑکا صحیح ہے, اس کے یہاں آپ رشتہ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے. زیادہ مالدار ہے اور لڑکا صحیح نہیں ہے تو پھر رشتہ کرنا وہاں اچھی بات نہیں ہے. حضرت سعید بن مسیب نے کہا ابو دعا میں تیری امیری کو غریبی کو نہیں دیکھ رہا ہوں, میں تو بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو نیک ہے اور تو اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے, میں اسی وجہ سے اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کروں گا. حضرت ابو دعا کہتے ہیں کہ میری خوشی کا پھر امتحان نہیں رہا, میں تو مطلب اتنی خوشی تھی کہ کیا ہی بتائیں. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضرت جیسا آپ حکم فرمائیں. کہا حضرت نے پھر ٹائم بھی نہیں لگایا اور جلدی سے میرا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا اور ہم دونوں رخصت ہو گئے اور ہم دونوں وہاں سے چلے آئے. گھر پہ آئے, کچھ کھانا رکھا ہوا تھا وہ کھانا لیا اور وہ کھانا کھانے لگے. کھانا کھا کے جب فراغت حاصل کی تو مجھے خود یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی نے بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی, اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا. تو کہتے ہیں مجھے بھی یقین ہو نہیں رہا تھا, لیکن اب تو نکاح میں آ چکی تھی تو میں گھر کے چھت پر کھڑا ہوا اور گاؤں والوں کو آواز دی, سب کو بلایا, کہ سنو میں اب شادی شدہ ہوں, اب غیر شادی شدہ نہیں ہوں. میرے نکاح میں جانتے ہو کون آیا ہے؟ گاؤں والے نے کہا بھائی بتاؤ کون آیا ہے. کہا میرے نکاح میں حضرت سعید بن مسیب کی بیٹی آئی ہے. حضرت سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا ہے. تو گاؤں والوں نے تعجب مانا کہ کیا بات کرتا ہے, اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوتے سے شادی اپنی بیٹی کا کروائے گا. تو کہنے لگے اگر تم یقین نہیں کرتے ہو, یقین نہیں آتا ہے تو گھر میں میری بیوی موجود ہے, اپنی گھروں کی عورتوں کو بھیج دو وہ دیکھ لیں گی. کہا ٹھیک ہے. گاؤں کی عورتیں آئیں, دیکھا تو واقعی وہ موجود تھی. تو بس یہ ہے کہ یہ اللہ والے ہیں, یہ غریبی اور امیری کو ترجیح نہیں دیتے ہیں, یہ بس یہ چیز دیکھتے ہیں کہ لڑکا نیک ہونا چاہیے. ہمیں اپنے سماج کے اندر بھی یہی دیکھنا ہے اور جو تمام رسومات ہیں ان کو ختم کرنا ہے, جو تمام چال چلن آ رہے ہیں ان کو ختم کر کے بس یہ ہے کہ نکاح کو آسان کرنا ہے. نکاح آسان ہو جائے گا تو بہت زیادہ بیماریاں سماج سے دور ہو جائیں گی, بہت زیادہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. نکاح آسان ہونا چاہیے. جہیز کی جو ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. جہیز اگر کوئی اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو لو, ڈیمانڈ یہ ختم کر دو کہ یہ چاہیے وہ چاہیے, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو بہتر ہو جائے گا, ہمارا سماج اچھا ہو جائے گا, اس کے لوگ اچھے ہو جائیں گے. بس یہ ہے کہ اگر اپنے طرف سے اگر جہیز بالکل منع کر دو گے تو یہ ایک سونے پر سہاگا ہو جائے گا, یہ بہت بہتر بات ہو جائے گی.